تو مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے، ابھی آپ نے اس سے پہلے فاؤنڈیشن کے آپ کے بہت سارے کام بتائے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو آپ کے فاؤنڈیشن کو اسلامی معاشرہ فاؤنڈیشن کو فتنہ معاشرہ فاؤنڈیشن بولتے ہیں، یعنی بھائی اسلام نہیں پھیلاتے، فتنہ پھیلاتے ہیں آپ کی باتوں کی وجہ سے جو لوگوں کو اختلاف ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ وہ لوگ بولنے میں صحیح ہے یا وہ غلطی کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ جی حافظ صاحب دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوتی تھی نا، تو مشرکین مکہ کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو قرآن کی آیتوں کو شاعری کہتے تھے. اور وہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، خود قرآن میں کہا وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، بہت سارے لوگ آپ کو جادوگر بھی کہتے تھے اس کے بعد کے زمانے میں بھی. اور اسی طرح سے جو ہے خود مشرکین مکہ کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اسی طرح سے اور بھی ان کے بارے میں کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. اسی طرح سے جو ہے نا اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو بیان کیے. تو اس کے بعد صحابہ کے بھی دور میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہی ہوا. ہمارے اکابر کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ ان کے باتوں سے متفق نہیں تھے، بلکہ انہوں نے ان کی باتوں کو یہاں تک کہ کفر کے فتوے دیے ہوئے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ ایسے فتوے ہیں. ان کے علاوہ اور بھی ہمارے بہت سارے اکابر ہیں، علماء ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا بھارت کی آزادی کے پہلے ہمارے ایک بہت بڑے اکابر ہیں، میں نام نہیں لوں گا، جنہوں نے ملک کے تقسیم کی مخالفت کی ہے تو ان کو ٹرین میں سے کھینچ کے نکال کے جو ہے اس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا. تو یہ ہر زمانے میں ہوا ہے کہ لوگ آپ کی اچھائی نہیں دیکھیں گے. وہ لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہی مفتی اکبر ہاشمی 40 علماء کو پینشن دے رہا ہے 2000. اس نے جو ہے 1500 سے زیادہ بچوں کو 17 نمبر کا فارم بھرا کے 10ویں کا امتحان دینے لگایا. یہ 50 لوگوں کو روزانہ ناشتہ تقسیم کرتا ہے. اور بھی بہت سارے خیر کے کام ہیں اور آگے بھی بہت سے خیر کے کام ہم کرنے والے. ان کو یہ نظر نہیں آئے گا. ان کو کیا نظر آئے گا کہ جن کے وہ اندھ بھکت ہے. ہمارے دیش کا سب سے بڑا پرابلم ہے اندھ بھکتی. جن کے وہ اندھ بھکت ہے تو مطلب تم جن کے اندھ بھکت ہو نا، تو تم نے ان کے کسی بات پہ اعتراض کیے یا اشکال کیے یا تمہارا ان سے علمی اختلاف ہے تو بھی یہ لوگ جو ہے نا ڈائریکٹ تمہارے پرسنلٹی کے اوپر اٹیک کریں گے. اصل میں ہم لوگوں کو علمی اختلاف کرنا بھی نہیں آتا. علمی اختلاف یہ ہے بھائی میری کسی رائے سے یا میں نے اگر کچھ بولا ہوں تو آپ مجھے علمی جواب دو. تو ہم علمی جواب نہیں دیں گے، ڈائریکٹ ہم اسی کو کافر ہے وہ، جنگلی ہے وہ، ارے جاہل ہے وہ، اس کو کہا اس نے کہا. اس طرح سے ہم جو ہے نا ڈائریکٹ پرسنلٹی پہ اٹیک کریں گے. یہ ہمارا تعلق ہے. اصلاح کا آئے گا فتنہ پھیلا رہا ہو کیونکہ ہم نے تمہارے باپ کے دم پہ پیر رکھ دیے نا، تو کوں 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 کرنے والے ہیں وہ. مین مسئلہ یہ ہے اس کا، باقی کچھ نہیں ہے. ان کو اتنی ساری اچھائیاں نہیں نظر آئیں گی.